الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اریبہ ہے اور میرا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ جب میرے ابا کی وفات ہوئی تھی، عرفان میرا چچا زاد تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی ہمیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن جب میرا باپ ہسپتال میں بستر پر پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ عرفان بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا اور میں بھی سوگوار سی حالت میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی۔ بابا نے اپنے بھائی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، کہا عرفان کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں بالکل اکیلی رہ جائیں گی، تم انہیں کبھی بھی اکیلا نہ ہونے دینا اور انہیں یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا خیال نہ رکھ سکے۔ انکل بھی کافی جذباتی ہو گئے کیونکہ انہیں میرے والد سے بے پناہ محبت تھی، ہمیں بھی وہ بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا پہلے کبھی میں نے تمہاری بیٹیوں کو پرایا سمجھا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری باقی بیٹیاں بھی ہماری سرپرستی میں رہیں گی۔ میرے بابا انکل کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئے، جیسے ان کے سینے سے بوجھ اتر گیا ہو، اور میں ایک دم سے حیرت کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی عرفان کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر بڑوں کا فیصلہ ہو چکا تھا اور میرے ابا کے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی۔ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر نکاح کا انتظام کیا گیا۔ میں بابا کے سامنے اعتراض کرنے کی جرات بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ویسے بھی چاہے میں نے عرفان کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا، ایک اچھا ہم سفر بن سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ بابا کی خواہش تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی اس خواہش کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے عرفان پر یہ واضح نہیں ہونے دیا کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں، بلکہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے سختی کے ساتھ جھٹک دیتی۔ میرے رویے کی سختی دیکھتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹتا تھا۔ بابا جان تو میرا نکاح کروانے کے بعد مر گئے۔ مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بننے کا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کی نظر میں ہماری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، اس لیے چاہے میں عرفان کی منگیتر تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا تو میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ مجھے اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے زمانے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اسے بار بار دھتکارا۔ میں اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی دکھانا نہیں چاہتی تھی، کہیں اسے یہ نہ سمجھ آ جائے کہ میں اس کی بیوی ہوں، مگر میری رخصتی ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور میں اسے ذرا بھی ڈھیل لیتی یا اس سے مسکرا کر بات کر لیتی تو شاید وہ بہک جاتا۔ یوں رخصتی سے پہلے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور عرفان ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، مگر ایک ہی ادارے میں پڑھتے ہوئے میں کبھی بھی اس سے نہیں ٹکرائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ذرا سی پیش قدمی وہ میری طرف کرے اور ہم اپنے جذبات میں بہک جائیں، کیونکہ ہم دونوں ہی جوان اور خوبصورت تھے، اس لیے میں اپنے جذبات کو اپنے دل کے تہہ خانے میں چھپائے رکھتی۔ ہمارے نکاح کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں عرفان نے سر توڑ کوشش کی کہ میرے ارد گرد چڑھا ہوا سخت خول اپنی محبت سے اتار سکے، مگر میں نے اس خول میں ایک ذرا سی بھی دراڑ نہیں پڑنے دی، اور اس کا نتیجہ مجھے شادی کی ایک رات پہلے بھگتنا پڑا کہ میں اپنے ہی قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ اس رات مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کیونکہ میری بے رخی کو عرفان میری نفرت سمجھتا تھا کہ میں اسے کوئی کمتر مرد سمجھتی ہوں، اس لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ مگر میں جانتی تھی اس کے اس قدر سخت رویے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہماری شادی کے 1 ہفتہ پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس نے مجھے عرفان کے اس قدر غصے کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ جیسے ہی ہماری پڑھائی مکمل ہوئی ہمارے گھر میں ہماری شادی کا شور اٹھنے لگا۔ ان 4 سالوں میں نے عرفان کے لیے اپنے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا لی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتا تو میں بے رخی دکھا کر اس سے پلو بچا کر چلی جاتی۔ ہماری شادی قریب تھی، میرے اندر وہ سارے جذبات انگڑائیاں لینے لگے تھے جو ایک لڑکی کے اندر جنم لیتے ہیں جب اس کی نئی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ میں عرفان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کی محبت کو تو میں جانتی ہی تھی، یہ کس قدر میرے پیچھے خوار ہوا تھا اور پھر تھک ہار کر خاموش ہو گیا تھا، مگر میری محبت اس کے لیے بہت پاکیزہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کا اظہار میں خود سے کرنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یہ دل بغاوت پر نہ اتر آئے۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں اور مجھے ان کی عزت کا احترام کا خیال رکھنا تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں پر کوئی بھی ایسی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی جو زمانے بھر میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیتی،
اس لیے 4 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آنے والا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات اگر عرفان مجھ سے ناراض ہوا تو میں پیش قدمی کر دوں گی۔ یہ تو میں ایک عورت ہوں اور عورت اگر پہل کرے تو اچھی نہیں لگتی، مگر میں نے ان 4 سالوں میں عرفان کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اب میں سارے حساب کتاب اس سے چکتا کرنا چاہتی تھی۔ مگر اس رات کے آنے سے پہلے ہی میرے سارے حساب الٹے پڑ چکے تھے، کیونکہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب میں اپنا عروسی جوڑا لینے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑی خوشی تیار ہو کر جا رہی تھی تو عرفان بغیر دستک کے کمرے میں گھس آیا۔ میں اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، اچانک میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خمار تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، مجھے لگا شاید میرا حسن دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ اس نے میرے دونوں کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا کہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا میں نے اپنی بدگمانی میں اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں تو مجھ سے کیا چاہتے ہو، مگر شادی سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہاں 4 سال انتظار کیا ہے، تم 4 دن صبر نہیں کر سکتے؟ میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی در آئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار کے بجائے غصہ در آنے لگا اور بنا کہے میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں نے بڑی بدلی سے اپنی شادی کا جوڑا لیا تھا۔ امی اور میری بہنیں بار بار مجھ سے وجہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ یہ ولیمے کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے، مگر میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی اور پلٹ آئی۔ میری ساری خوشی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ بار بار مجھے عرفان کے رویے کی تلخی یاد آنے لگتی۔ گھر آتے آتے میں تقریباً رو دینے والی ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر مجھے کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عرفان میرا ہونے والا شوہر تھا، 1 ہفتے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی دلہن کے طور پر جانے والی تھی۔ شاید اسے کمرے سے نکال کر غلطی کی تھی جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اس سے معافی مانگ لوں گی، پھر سوچا کہ کیا میری غلطی ہے، اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی نا۔ رات یہ سوچتے سوچتے گزر گئی۔ صبح میں نے عرفان کو کال کی، اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا میں اریبہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا جیسے وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بے رخی سے بولا، اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ کہنے لگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شادی سے 1 دن پہلے تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر آنا پڑے گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، سوچتی رہی کہ نہ جانے مجھے کہاں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے۔ اس کی عجیب و غریب سے فرمائش مجھے بے چین کر گئی تھی، مگر میں اس سے اس حد تک غلط کام کی امید نہیں رکھ سکتی تھی کہ وہ میرا شوہر تھا آخر اور مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ اس لیے میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی، مگر میرا یہ اطمینان بہت جلد ختم ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ شادی سے 1 رات پہلے میرے شوہر نے مجھے ہوٹل میں بلایا، مگر جب اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے لہجے میں کپکپاہٹ سی تھی اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، بڑی عقل ہے نا تم میں، اور تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتی ہو۔ آج میں تمہاری ساری عقل ختم کر دوں گا اور تمہارے غرور کو ناک کو مٹی میں ملا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھے وٹ پٹ دھکا دیا۔ میں اس اچانک حملے پر بالکل خاموش رہ گئی، کیونکہ مجھے عرفان سے اس بے قدر رحمی کی امید نہیں تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی تھی، کل تو اس نے میرے سارے تمام حقوق وصول کر لینے تھے، پھر شادی سے 1 رات پہلے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیخیں ہوٹل کے کمرے کے روم میں دم توڑ گئی، کیونکہ اس کا جنون مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں زرد بالکل سوج چکی تھیں۔ میں نے زرد رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جو میرے مہندی کا تھا۔ زرد لہنگے کے ساتھ میرا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ چکا تھا اور میرا سانس بالکل اٹک اٹک کر آ رہا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اپنی عزت، اپنی انا، اپنا غرور ایک شخص کے جنون کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا شوہر تھا میری عزت کا محافظ تھا، اسی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ 1 روز بعد میری شادی تھی۔ میں اپنے بستر پر نیم جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ بخار سے میرا جسم تپ رہا تھا اور بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کمزور عورت کی کمزوری کا کس قدر فائدہ اٹھایا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئی، پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، بس میں بہت تھک گئی ہوں۔
آرام کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے میرے سر پر پیار کیا، کہا مجھے تم پر فخر ہے، تم جیسی بیٹیاں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں۔ کل خیر سے تمہارے فرض سے صبح فری ہو جاؤں گی تو پھر چھوٹی کے بارے میں سوچوں گی۔ میری دعا ہے تم انہیں بھی عرفان جیسا شوہر ملے۔ اور میرے دل میں بری طرح سے کام گئی، کیونکہ جو کچھ عرفان نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنیں اس جیسا شوہر پائیں۔ رخصتی کا دن بھی آ گیا، میں بالکل روبوٹ کی طرح سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ شادی کی رات عرفان میرے قریب آیا، میں نے اسے محسوس کر کے اپنے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ہوس پرست ایک کمزور عورت کے جذبات سے کھیلتے ہو۔ تم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا وہ عورت دل ہی دل میں تمہیں چاہنے لگتی ہے۔ مگر میں آج شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے محبت جیسا قیمتی جذبہ تمہاری ذات کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کمزور لڑکی ہوں تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں آج تمہارے ساتھ رخصت ہو کر آ تو گئی ہوں، مگر مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جتنی اذیت اور تکلیف تم نے مجھے دی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ میں تمہیں دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جو کہ میری ہی طرح سرخ تھی جیسے وہ بھی رات بھر نہ سویا ہو، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کہا میں تو اس دن کمرے میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر تم نے شاید ہر مرد کو ایک ہی جیسا سمجھ رکھا ہے۔ تم نے میری غیرت کو جگایا تھا اور میں حیوانیت پر اتر آیا۔ اس وقت میرے ذہن پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہمارے درمیان کتنا مقدس رشتہ ہے، اور جب میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں ملا۔ شاید میں واقعی تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس گھر میں آرام و سکون سے رہو۔ تم میری ملکہ ہو، میری عزت بھی ہو، جو شاید میں ایک رات پہلے بھول چکا تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں شاید تمہاری معافی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر چلا گیا، اور میں واقعی حیرت زدہ ہوئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ آج بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا، اور شاید ساری زندگی مجھے اذیت دیتا رہے۔ اس لیے میں نے اسے اتنی تلخی دکھائی تھی تاکہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے۔ اس رات میرے قریب نہیں آیا تھا، بالکونی میں ساری رات کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے شاید اسے بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی مجھے تھی، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، میں بے خبر سوتی رہی۔ صبح جب تائی جان ہمارے کمرے میں آئی اور پیار سے مجھ سے ملی تو انہوں نے کہا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر انہوں نے تشویش کے عالم میں عرفان کو مخاطب کیا، جو واش روم سے گیلے بالوں کے ساتھ نکلا تھا۔ کہا کہ کیسے شوہر ہو تم، تمہاری بیوی بخار میں تپ رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ تائی نے کہا اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ جی امی کہتا میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر اپنے سرد ہاتھ رکھے تو میرے اندر جلتے انگاروں پر جیسے ٹھنڈک پڑی۔ اس نے کہا میں ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیتا ہوں، اسے تیز بخار ہے، شاید یہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فون سے لگا کر باہر چلا گیا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزرا تو سب نے رٹ لگانی شروع کر دی، تم لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں جا رہے؟ عرفان میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگتا۔ میرے لیے کمرے میں اس کے ساتھ سونا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ گھر والوں کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خود ہی ہینڈل کر لے گا، لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگا امی ہمارا اس ہفتے پلان ہے۔ میں ناراض ہو کر مسکرائی۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں نے ہمارا سامان پیک کر دیا، پھر ہم مری کے سفر پر نکل گئے۔ ہم نے اسلام آباد کے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس کا نارمل انداز زہر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ کر تم مجھے ساتھ لائے ہو؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک شوہر بیوی کو ہنی مون پر لاتا ہے، وہ مقصد تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بڑے جذبات سے کہا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، میری عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے۔ جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں تمہاری ضد کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا میرا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میری توہین کی ہے، مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں۔ سنا ہے خوبصورت مناظر دیکھ کر ٹوٹے دل پھر سے جڑنے لگتے ہیں، وہ خمار آلود لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔
میں نے ایک دم چمچ پٹخ دیا اور وہاں سے چلتی بنی، جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سے نکل کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے راستے میں ہونے والی بارش نے مجھے مکمل طور پر بھگو دیا۔ عرفان نے گاڑی میں سے ایک گرم شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی۔ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بالکل برف بن چکی تھی، کیونکہ کراچی کا موسم کافی زیادہ گرم تھا۔ یوں اچانک گرمی سے سردی میں آنے پر جسم شاید اس سردی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور لحاف میں گھس گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ عرفان نے کھانا کمرے میں آرڈر کر لیا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے مجھے چکن سوپ منگوا دیا تھا، لیکن میرے اندر اتنی بھی سخت نہیں تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محتاج ہو گئی۔ میں بڑی مشکل سے چکن سوپ کے سپ لے رہی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا میری بیوی اس قدر نازک ہے، ذرا سا موسم برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے ناپسندیدگی سے اسے گھورا۔ وہ مشکل 2-3 چمچ پینے کے بعد میں سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے بے ہوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر اس نے بیگ میں سے پین کلرز نکال کر دیے جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور پانی کا گلاس میری جانب بڑھایا۔ میں نے کہا مجھے میڈیسن نہیں کھانی، تو وہ ایک دم سخت لہجے میں بولا زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میڈیسن کھاؤ۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں کھانی، مگر اس نے میرے چہرے کو تھوڑا سا پکڑ کر اوپر کیا۔ کہنے لگا منہ کھولو۔ میں عجیب صورتحال میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجبوری میں منہ کھولنا پڑا۔ اس نے اچھی طرح سے مجھے لحاف اڑایا، مگر میرا جسم بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ وہ سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ رکھ کر سنجیدہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سر لحاف کے اندر سے نکال کر کہا مجھے ایک اور کمبل چاہیے، میرے دانت سردی کی وجہ سے بج رہے تھے۔ اس نے کہا کمبل تو اور نہیں ہے، ہاں مگر سردی دور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا اور میرے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، مجھے خود سے بے تحاشا قریب کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بستے دانت ساکت ہو گئے، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کہا دیکھا اب تمہیں پسینہ آ رہا ہے، ابھی بخار اتر جائے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے کہا کسی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا یہ اچھا طریقہ ہے، تم تو اس چیز میں ماہر ہونا۔ لیکن اس نے میری تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا شوہر ہوں میں تمہارا، کیا میرا حق نہیں ہے تم پر؟ اور اس وقت تو تمہیں بھی میری ضرورت ہے، ورنہ تم سردی سے کام کر مر جاؤ گی۔ کیا تمہیں ایسے ہی مرنے دوں؟ کہو تو چلا جاتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میری سانس میرے سینے میں اٹک چکی تھی، کیونکہ یہ احساس بہت شدید تھا۔ میں خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی یار، معاف نہیں کرو گی؟ لیکن میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، کیونکہ تم میرے نکاح میں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر شاید میری مردانہ انا کو تسکین پہنچے گی، لیکن اس لمحے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ عارضی طور پر شیطان مجھ پر حاوی ہوا تھا، لیکن میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا عورت کے ساتھ مرد کا پہلا رشتہ احترام کا ہونا چاہیے، محبت تو بعد میں آتی ہے، عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، مگر محبت دے نہ دے لیکن پلیز مجھے عزت دے، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کہ بس میری پہلی اور آخری غلطی معاف کر دو پلیز۔ اور میں تو شاید اس سے پہلے معاف کر چکی تھی، اس لیے عرفان کی اس بات پر میں دھیرے سے ہنس پڑی۔